میں محمد سلمان آج ایک نئی ویڈیو لے کر محاورے پر حاضر ہوں۔ آپ تمام لوگوں کا میرے چینل میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جو لوگ مختلف اگزام کی تیاری کر رہے ہیں جیسے UPSC اور دوسرے ادر اگزام TGT یا UPTT یا CTET وغیرہ کے، تو ان سب لوگوں کے لیے یہ ہماری ویڈیو بہت مددگار ثابت ہوگی۔ تو میں اس لیے ان تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جو گرامر کا پارٹ پڑھنا چاہتے ہیں، اردو گرامر کا حصہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے چینل سے جڑیں اور مجھے مفید مشوروں سے نوازیں۔ بطور خاص کلاس 6 سے لے کے کلاس 12 تک کے بچے ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر و تمہید کے میں اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں محاورے کی تعریف۔ محاورہ کہتے کسے ہیں؟ تو محاورے عام بول چال میں شامل ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے اصلی معنی کے بجائے اصل معنی کے بجائے مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے پانی میں آگ لگانا، اپنا الو سیدھا کرنا، آنسو پوچھنا، آسمان سے باتیں کرنا وغیرہ۔ یہ ایک خاص بات دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اپنے اصلی معنی میں نہ استعمال ہو کر دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے پانی میں آگ لگانا، ظاہر سی بات ہے پانی میں کوئی آگ نہیں لگا سکتا، اور اسی طریقے سے اپنا الو سیدھا کرنا، الو کو سیدھا کرنا، الو ٹیڑھا بیٹھا ہو اور اس کو سیدھا کرنا، دیکھیے اوریجنل میننگ ہوگی لیکن یہاں پر کچھ اور ہی میننگ ہوگی۔ آنسو پوچھنا، کسی کے آنسو پوچھنا، یہاں اوریجنل دیکھیں گے تو کچھ اور میننگ ہے، اور جب اس کے محاوراتی معنی میں جائیں گے تو اس کی کچھ اور میننگ ہوگی۔ اسی طریقے سے آسمان سے باتیں کرنا، آسمان سے باتیں کرنا، یہ کوئی شخص اوریجنل معنوں میں حقیقی معنوں میں اگر بات کرتا ہے تو لوگ اسے پاگل سمجھیں گے جو آسمان سے باتیں کرتا ہو، لیکن جب اس کی محاوراتی میننگ میں دیکھیں گے تو بہت ہی معنی اور میننگ فل یہ سنٹنس اور جملہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے محاوروں میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ ایک خاص بات ہے کہ محاوروں میں اگر آپ چاہیں کہ ایک لفظ ایک حرف آپ ہٹا دیں تو یہ ناممکن ہے۔ اگر حرف ہٹائیں گے تو میننگ کچھ سے کچھ اور ہو جائے گی، بلکہ وہ محاورہ رہ ہی نہیں جائے گا۔ محاورے کو اسی صورت میں اہل زبان نے انہیں استعمال کیا ہے۔ مثلا محاورہ ہے باغ باغ ہونا، اس کو صرف اسی طرح ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، معنی خوش ہونا۔ باغ باغ ہونا مطلب خوش ہونا۔ اب یہاں پہ آپ کو نیچے کچھ مثالیں دی جائیں گی، تو نیچے بعض محاورے اور ان کے معنی دیے گئے ہیں۔ ان محاوروں کا جملوں میں استعمال بھی کیا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے محاورے ہیں۔ پہلے کالم میں ہم نے رکھا ہے محاورہ، اور دوسرے کالم میں ان کے معنی رکھے ہیں، اور تیسرے کالم میں ان کا جملوں میں استعمال رکھا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا محاورہ ہمارے سامنے ہے کہ جان میں جان آنا، یعنی اطمینان ہونا، تسلی ہونا۔ آج امی کی حالت بہتر دیکھ کر جان میں جان آئی۔ جان میں جان آئی کا مطلب کیا ہوا؟ اطمینان ہونا، تسلی ہونا۔ آج امی کی حالت بہتر دیکھ کر جان میں جان آئی۔ جنگل میں منگل ہونا، یعنی ویرانے میں چہل پہل ہونا۔ بارات کے آتے ہی جنگل میں منگل ہو گیا۔ بارات کے آتے ہی جنگل میں منگل ہو گیا۔
تو اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہے تیسرا محاورہ جو ایک ہے وہ چار چاند لگنا. چار چاند لگنا مطلب شان و شوکت بڑھ جانا، رونق بڑھ جانا. کلپنا چاولہ کے خلائی سفر سے، کلپنا چاولہ کے خلائی سفر سے ہندوستان کی عظمت کو چار چاند لگ گئے. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا چار چاند لگنے کے کیا میننگ ہے. خون سفید ہونا، خون سفید ہونا کی حقیقی معنی اگر آپ دیکھیں گے تو سفید خون انسان کی باڈی میں پایا جاتا ہے، جس کی کمی کی وجہ سے انسان بعض مرتبہ مر بھی جاتا ہے. تو ایسے خون سفید ہونا یعنی محبت باقی نہ رہنا. جب انسان کے اندر محبت باقی نہیں رہ جاتی تو اس کو کہتے ہیں بے حس ہو جانا. تو بے حس ہو جانا، محبت باقی نہ رہنا، اس کو اردو میں محاورتی معنی میں خون سفید ہونا کو کہتے ہیں. تو آئیے اس کے جملوں میں استعمال دیکھتے ہیں. لوگوں کے خون سفید ہو گئے ہیں، بھائی کو بھائی کی فکر نہیں ہے. آج کل لوگ تھوڑی تھوڑی سی زمین و جائیداد اور پیسے اور روپے کے چکر میں بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے ہیں اور بلکہ قتل تک بھی آمادہ ہو جاتے ہیں. تو اسی کو دیکھ کر کہا گیا کہ بھائی محبت باقی نہ رہنا، بے حس ہو جانا کو خون سفید ہونا کہا گیا. خاطر میں نہ لانا، خاطر میں نہ لانا، خاطر میں نہ لانا مطلب کیا ہے؟ مروت نہ کرنا، کچھ نہ سمجھنا. مروت مروت نہ کرنا، مروت نہ کرنا، کچھ نہ سمجھنا. آپ اپنے آگے کب کسی کو خاطر میں لاتے ہیں؟ یعنی کسی کو کچھ نہ سمجھنا تو مطلب ہوتا ہے خاطر میں نہ لانا. اب آئیے ایک رند فق ہو جانا. رند فق ہو جانا معنی خوف یا غم کے مارے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جانا، چہرے کے رنگ کا پھیکا پڑ جانا. حقیقت کھل جانے کے بعد، حقیقت کھل جانے کے خوف سے سنیل کا رند فق ہو گیا. یعنی سنیل کا چہرے کا رنگ اڑ گیا، سنیل کا رنگ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. اب آئیے دیکھتے ہیں اگلے محاورے کی طرف چلتے ہیں. اگلا محاورہ ہمارا ہے رونگٹے کھڑے ہونا، ڈرنا، خوف زدہ ہونا. تمہاری کہانی سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، تمہاری کہانی سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. مٹھی گرم کرنا یعنی رشوت دینا. بغیر مٹھی گرم کیے کیا کوئی کام نہیں ہوتا. رشوت دینا کو اردو میں محاوراتی معنی میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ مٹھی گرم کرنا، بغیر مٹھی گرم کیے کیا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد ہے سبز باغ دکھانا، جھوٹے وعدے کرنا، دھوکہ دینا. تو سیاسی لیڈر عوام کو اکثر سبز باغ دکھاتے رہتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے رہتے ہیں عام طور پہ، تو اسی لیے ان کو بھی کہا جاتا ہے یہ لوگ سبز باغ دکھاتے ہیں. شیشے میں اتارنا، اپنی رنگ میں رنگ لینا، اپنا ہمنوا بنا لینا. اس نے تمہیں شیشے میں اتار لیا، اس نے تمہیں شیشے میں اتار لیا ہے، اتار لیا. تم نے اس کی غلط اب تم اس کی غلط بات بھی صحیح سمجھتے ہو، اب تم اس کی غلط بات بھی صحیح سمجھتے ہو. اس کے بعد ہے ہمارے سامنے قافیہ تنگ کرنا محاورہ. قافیہ تنگ کرنا معنی عاجز کرنا، پریشان کرنا. مخالف پارٹیاں اکثر حکومت کا قافیہ تنگ کر دیتی ہیں. قافیہ تنگ کرنا معنی عاجز کرنا، پریشان کرنا. مخالف پارٹیاں اکثر حکومت کا قافیہ تنگ کر دیتی ہیں. اس کے بعد ہے پانی پانی ہونا، بہت زیادہ شرمندہ ہونا. پانی پانی ہونا، بہت زیادہ شرمندہ ہونا. حقیقت کھل جانے پر جب ان کا جھوٹ ثابت ہوا تو بیچارہ
पानी पानी बेचारे पानी पानी हो गए। हकीकत खुल जाने पर जब उनका झूठ साबित हुआ तो बेचारे पानी पानी हो गए। उसके बाद है अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। तुम्हें किसी से कोई हमदर्दी नहीं, बस अपना उल्लू सीधा करना जानते हो। अपने पांव पर खड़े होना, अपनी जिम्मेदारी खुद संभालना, अपनी जिम्मेदारी खुद संभालना। अख्तर को मुलाजिमत मिल गई, अख्तर को मुलाजिमत मिल गई, अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अख्तर को मुलाजिमत मिल गई, अब वो मुलाजिमत यानी नौकरी, अख्तर को मुलाजिमत मिल गई, अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, आप ही अपना नुकसान करना, आप ही अपने नुकसान करना। ये बहुत ही मशहूर है और हर जगह बोला जाता है ये मुहावरा। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना, आप ही अपना नुकसान करना। अच्छी खासी मुलाजिमत छोड़कर उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली, खुद कुल्हाड़ी मार ली। उसके बाद है अपना राग अलापना, अपना राग अलापना मतलब क्या हुआ, अपनी ही बात कहे जाना। मियाँ किसी और की भी सुनोगे या बस अपना ही राग अलापते रहोगे। अपना राग अलापना मतलब अपनी ही बात कहे जाना, किसी और की बात ना सुनना। मियाँ किसी और की बात भी सुनोगे या बस अपना ही राग अलापते रहोगे। अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ करना, अपनी तारीफ आप करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना बहुत बुरी बात है, अच्छा वो जिसे दूसरा अच्छा कहें। अपनी तारीफ आप करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना माने बहुत बुरी बात है, अच्छा वो जिसे दूसरा अच्छा कहें। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, जवाब ना बनने पड़ने की वजह से शर्मिंदा हो जाना। और मैंने तुम्हारी सिफारिश की थी लेकिन तुम्हारी लापरवाहियों का हाल सुनकर मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। उड़ती चिड़िया को पहचानना, भांपना, तेवर पहचानना, हकीकत मालूम कर लेना। हम उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। उड़ती चिड़िया को पहचानना मतलब भांप लेना, तेवर पहचानना, हकीकत मालूम कर लेना। हम उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। आसमान से बातें करना, निहायत बुलंद होना। हिंदुस्तान के बड़े शहरों में बहुत सी इमारतें आसमान से बातें करती नजर आती हैं, आसमान से बातें करती नजर आती हैं। और इसके बाद है आसमान दिमाग पर होना, यानी बहुत मगरूर होना, घमंडी होना। दौलत की रेल पेल की वजह से उनका दिमाग आसमान पर है। और जमीन आसमान के कलाबे मिलाना माने शेखी बखारना, बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। सियासी लीडरों की तारीफ में आमतौर पर खुशामदी लोग जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं, जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं। आस्तीन का सांप होना, दोस्त के पर्दे में दुश्मनी करना, छुपा दुश्मन होना। और बरसों से मैं जिसकी दोस्त का दम भरता रहा वही आस्तीन का सांप निकला, वही सांप निकला। अब इस तरीके से हमने मुहावराती माने को इस्तेमाल कर लिया। और अब आइए फाइनली एक मर्तबा हम आखिर में फिर से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा मुहावरा, मुहावरे को
محاورہ عام بول چال میں شامل ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے اصل معنی کے بجائے مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے پانی میں آگ لگانا، اپنا الو سیدھا کرنا، آنسو پوچھنا، آسمان سے باتیں کرنا وغیرہ۔ محاوروں میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، محاوروں کو اسی صورت میں اہل زبان انہیں استعمال کیا ہے۔ مثلا محاورہ باغ باغ ہونا، اس کو صرف اسی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نیچے بعض محاورے ان کے معنی دیے گئے ہیں، ان محاوروں کا جملوں میں استعمال بھی کیا گیا ہے۔ تو آئیے آج ہم نے ان محاوروں کو دیکھا بھی، جن میں سے ہم نے محاورے دیکھے: جان میں جان آنا، من اطمینان ہونا، تسلی ہونا۔ آج امی کی حالت بہتر دیکھ کر جان میں جان آئی، اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا جنگل میں منگل ہونا، ویرانے میں چہل پہل ہونا، بارات کے آتے ہی جنگل میں منگل ہو گیا، اور چار چاند لگنا، شان و شوکت بڑھ جانا، رونق بڑھ جانا۔ کلپنا چاولہ کے خلائی سفر سے ہندوستان کی عظمت کو چار چاند لگ گئے، اور اسی طریقے سے خون سفید ہونا، محبت باقی نہ رہنا، بے حس ہو جانا۔ لوگوں کے خون سفید ہو گئے ہیں، بھائی بھائی کی فکر نہیں ہے، خاطر میں نہ لانا، مروت نہ کرنا، کچھ نہ سمجھنا، اور اپنے آپ اپنے آگے کب کسی کو خاطر میں لاتے ہیں۔ رند فق ہو جانا مطلب خوف یا غم کے مارے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جانا، حقیقت کھل جانے کے خوف سے سنیل کا رنگ فق ہو گیا۔ رونگٹے کھڑے ہونا، ڈرنا، خوف زدہ ہونا۔ تمہاری کہانی سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مٹھی گرم کرنا، رشوت دینا، بغیر مٹھی گرم کیے کیا کوئی کام نہیں ہوتا، اور سبز باغ دکھانا، جھوٹے وعدے کرنا، دھوکہ دینا۔ سیاسی لیڈر عوام کو اکثر سبز باغ دکھاتے رہتے ہیں۔ شیشے میں اتارنا، اپنے رنگ میں رنگ لینا، اپنا ہم نوا بنا لینا۔ اس نے تمہیں شیشے میں اتار لیا، اب تم اس کی غلط بات بھی صحیح سمجھتے ہو۔ قافیہ تنگ کرنا، عاجز پریشان کرنا۔ مخالف پارٹیاں اکثر حکومت کا قافیہ تنگ کر دیتی ہیں۔ پانی پانی ہونا، اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا بہت زیادہ شرمندہ ہونا، حقیقت کھل جانے پر جب ان کا جھوٹ ثابت ہوا تو وہ بیچارے پانی پانی ہو گئے۔ اپنا الو سیدھا کرنا، اپنا مطلب نکالنا، تمہیں کسی سے کوئی ہمدردی نہیں، بس اپنا الو سیدھا کرنا جانتے ہو۔ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا، اپنی ذمہ داری خود سنبھالنا۔ اختر کو ملازمت مل گئی، اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا، آپ ہی اپنا نقصان کرنا۔ اچھی خاصی ملازمت چھوڑ کر اس نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار لی۔ اپنا راگ الاپنا اور اپنی ہی بات کہے جانا، میاں کسی اور کی بھی سنو گے یا بس اپنی ہی راگ الاپتے رہو گے۔ اپنا منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف آپ کرنا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا بہت بری بات ہے، اچھا وہ جسے دوسرا اچھا کہیں، اور اپنا سا منہ لے کر رہ جانا، جواب نہ بن پڑنے کی وجہ سے شرمندہ ہو جانا۔ میں نے تمہاری سفارش کی تھی لیکن تمہاری لاپرواہیوں کا حال سن کر میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اڑتی چڑیا کو پہچاننا، بھانپنا، تیور پہچاننا، حقیقت کو معلوم کر لینا۔ ہم اڑتی چڑیا کو پہچان لیتے ہیں، تم ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ آسمان سے باتیں کرنا، نہایت بلند ہونا، اور ہندوستان کے بڑے شہروں میں بہت سی عمارتیں آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہیں۔ آسمان پر دماغ ہونا، بہت مغرور ہونا، دولت کی ریل پیل کی وجہ سے ان کا دماغ آسمان پر ہے۔ اور زمین آسمان کے قلابے ملانا، شیخی بگانا، بڑی بڑی باتیں کرنا، بہت بڑھا چڑھا کر کہنا۔ سیاسی لیڈروں کی تعریف میں عوام طور پر خوش آمدی لوگ زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ آستین کا سانپ ہونا، دوست کے پردے میں دشمنی کرنا، چھپا دشمن ہونا۔ برسوں سے میں جس کی دوست کا دم بھرتا تھا وہی آستین کا سانپ نکلا۔ اس طریقے سے آج ہم لوگوں نے یہ محاورے کا حصہ کمپلیٹ کیا۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے اپیل ہے میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب